لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ ترجمہ: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی آئے۔ جبکہ دوسری بیوی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی قوم بنی۔ یہ مصر میں کیسے پہنچے یہ ہم انشاءاللہ جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے اس کے اندر دیکھیں گے، لیکن یہ پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے اندر 2 نبی ہوئے، اور اس کے بعد نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، اور یہاں تک کہ آخری 2 نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے۔ یہاں پر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور فرعون جو ہے ان کو بہت سخت عذاب دیتا تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو، اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے آگے فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ دریا کے کنارے تک پہنچ گئے، اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے پانی پر مارو، جس سے پہاڑ کی طرح 2 ٹیلے جو ہے وہ بن گئے دونوں طرف، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم نکل گئی۔ جب فرعونیوں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھے کہ وہ بھی یہاں سے نکل سکیں گے، اور انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا، اور یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب بیچ دریا کے اندر پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں پہاڑ جیسے جو تودے بن گئے تھے پانی کے ان کو ملا دیا، اور وہ سب ڈوب کر رہ گئے۔ اور یہ منظر جو ہے وہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھیے اگلی آیت میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے جو ہے وہ بلایا تاکہ ان کو جو ہے وہ تورات عطا کی جائے، اور اتنے مختصر عرصے کے اندر بنی اسرائیل نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، اور اس کی عبادت جو ہے اس کے اندر لگ گئے۔ یہ تو گویا ایسا ہی ہے کہ انسان ہائی وے پر جا رہا ہو اور بالکل جان لیوا ایکسیڈنٹ سے بال بچے، اور گھر آتے ہی جو ہے وہ گناہ کرنا شروع ہو جائے، تو جو ہے انہوں نے بالکل ایسا ہی کام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ تمام احسانات اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنوا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔